ناراحت، متکبر، نابینا وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ نقطے ہمیں موقع سے واضح آئے دستے و دستے، دست کسے کہتے ہیں، دستے کسے کہتے ہیں، شاخ کسے کہتے ہیں، شانے کسے کہتے ہیں، شان کسے کہتے ہیں، شانے کسے ہیں، شاخ کسے کہتے ہیں، شاخے کسے کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ان الفاظ میں تھوڑا سا فرق بتائیں گے کہ دست اور دستے میں کیسا فرق ہے ان میں۔ دوسری چیزیں پڑھیں گے نقطہ ہاں میں، وہ پڑھیں گے یہ چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس چیز کے بارے میں کہ یہ کیسے کہیں گے کہ یہ چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ بدن انسان کے بارے میں ایک متن ہے درس کا جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ان چیزوں کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے انسان، ان الفاظ کو تھوڑا سا سنیے گا، ان کا اچار صحیح طریقے سے یاد کیجیے، کوشش کیجیے گا ان الفاظ کو یاد کریں۔ انسان، مهربان، نامهربان، متواضع، متکبر، احترام میگذارد، نابینا، کور، ناشنوا، کر، معلول، بغل میکند، نوازش میکند، میبوسد، صحبت میکند، به دنیا میآید، از دنیا میرود۔ 1. نوازش کردن مساوی است با نوازش دادن. تو آتے ہیں الفاظ کی معنیہ کی طرف۔ انسان جو سب کو معلوم ہے انسان کو کہتے ہیں، مہربان ان جو رحم دل ہو، نا مہربان جو بے رحم ہو، ظالم اس کو کہتے ہیں نا مہربان۔ متواضع، متکبر، متکبر جو تکبر کرنے والا ہو، جو متکبر نہ ہو، تکبر نہ کرنے والا ہو، تو کہتے ہیں متواضع۔ احترامی گزارت یعنی احترام کرتا ہے۔ نابینا جو آنکھیں نہیں رکھتے ہیں، جو آنکھوں سے نہیں دیکھتا اس کو کہتے ہیں نابینا یا کور، یہ ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں نابینا۔ ناشنوا یعنی جو کانوں سے نہ سنتا ہو یا کیر، اس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ جو نہیں سنتے ان کے لیے استعمال۔ معلول یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو کسی وجہ سے ناقص اس کو کہتے ہیں معلول۔ بغل میں کند یعنی بغل میں اٹھانا، ماں جو ہے نا اپنے بچوں کو بغل کرتی ہیں، اس طریقے سے یعنی بغل میں کرنا، ہاتھوں میں اٹھانا۔ نوازش میں کند یعنی پیار محبت یا نوازش کرنا، جو اس کی معنی ہے۔ می بوسد یعنی چومنا، بوسنا، بوسا دینا۔ صحبت میں کند یعنی بات کرتا ہے، یعنی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ صحبت میں کند یعنی بولنا۔ بے دنیا میں آید یعنی پیدا ہونا، دنیا میں آنا۔ از دنیا میں رواد یعنی دنیا سے جاتا ہے۔ نوازش کردن بھی صحیح ہے، نوازش دادن بھی صحیح ہے، دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں، دونوں کی معنی ایک ہی ہوگی۔ گوش کنید و بخونید، اس کو سنیں اور اس کی معنی بھی کرتے ہیں۔ گوش کنید و بخوانید. 1. مادر نوزادش را بغل می کند و می بوسد. مادر اپنے تازه بچے کو جو ہے نا بغل کرتی ہے اور اس کو چومتی ہیں۔ 2. کودکانتان را نوازش کنید و ببوسید. اپنے چھوٹے بچوں کو نوازش کریں اور ان کو بوسیں، چومیں۔ 3. هر روز در این بیمارستان حدود 20 نوزاد به دنیا می آید. ہر روز اس ہاسپٹل میں تقریباً 20 بچے اس دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ 4. من دیروز به دیدن مادر بزرگم رفتم و با او صحبت کردم. میں کل جو ہے نا اپنے دادی کو، مادر بزرگوں کو دیکھنے گیا اور ان سے بات چیت کی۔ 5. دوستم معلول است. او برای راه رفتن از عصا استفاده می کند. میرا دوست معلول ہے، ناقص ہے، اور وہ جانے کے لیے، راستے سے جانے کے لیے عصا کا استعمال کرتا ہے۔ 6. علی به مرد نابینا کمک کرد و او را به آن طرف خیابان برد. علی نابینا کی مدد کی، جو آنکھوں سے نہیں دیکھتا تھا، اس کی مدد کی اور اس کو راستے کے اس طرف کراس کرا دیا۔ آن طرف یعنی اس طرف۔
روڈ کے اس طرف یا راستے کے اس طرف اس کو کراس کرا دیا. 7. مادر بزرگ سعید 75 سال زندگی کرد. او پارسال از دنیا رفت. سعید کی دادی تقریباً 85 سال زندہ رہیں اور گزشتہ سال کو پچھلے سال وہ دنیا سے چلی گئی. از دنیا رفت یعنی از دنیا سے چلی گئی. 8. استادمان گفت روز مادر به دیدن مادرتان بروید و دست ایشان را ببوسید. روز مادر میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کے دن کو یہ روز مادر کہتے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا کی ولادت کے دن کو یہ روز پدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ اچھی ایک ثقافت ہے، اسلامی ثقافت ہے، کلچر ہے. اس لیے تو روز مادر استاد مان گفت یعنی استاد نے ہم نے کہا کہ روز مدر ڈے پہ اپنے والدین سے اپنی ماں سے جا کے ملیں، ان کے ہاتھوں کو بوسا دیں. 9. هر روز در جهان هزاران نفر از دنیا می روند و هزاران نفر به دنیا می آیند. ہر روز اس دنیا میں اس جہاں میں ہزاروں نفر جاتے ہیں اور ہزاروں نفر اس دنیا میں آتے ہیں. 10. پدر بزرگم همیشه نوه‌هایش را نوازش می‌کند. او بسیار مهربان است. ہمارا دادا ہمیشہ اپنے جو ہے نویوں کو، نواسوں کو یا پوتوں کو نوازش کرتا ہے، پیار محبت دیتا ہے اور وہ بہت مہربان ہیں. 11. نابینا کسی است که چشمانش نمی بیند و ناشنوا کسی است که گوشهایش نمی شنود. نابینا وہ ہے جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، جو وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اور ناشنوا وہ ہے یعنی جس کے کان کام نہیں کرتے، جو کانوں سے نہیں سنتا ہے. 12. طلبه های این کلاس مهربان و متواضع هستند. آنها به استادهایشان احترام می‌گذارند. طلبہ ہے ان کلاس یعنی اس کلاس کے جو طالب علم ہیں وہ مہربان و متواضع ہیں، یعنی متکبر نہیں ہے، بے رحم نہیں ہے. آنہا بھی استادشان احترامی گزارند اور وہ اپنے استادوں کا احترام بھی کرتے ہیں. چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر. یہاں پہ لطفاً جملے بے سازید، ان الفاظ سے آپ کو جملہ بنانا ہے. جیسے یہ لفظ دیے یہ حتماً بنائیے گا جملہ، کیونکہ اگر ہمارے پاس کتاب کار ہوتا تو کتاب کار پہ ہم کام کرتے تو اس پہ بہتر تھا. اگر کسی دوست نے کتاب کار پرنٹ کروا لیا ہے تو وہ مجھے اطلاع دے تو میں اس کا کتاب کار ان کو حل کراؤں گا جن کے پاس کتاب کار پرنٹ کیا ہوا ہے. تو کتاب کار کی بھی میں 10 ریکارڈنگ کر کے اس کو حل کر کے آپ کے پاس بھیج دوں گا یا اس کے حل کرنے میں آپ کی مدد کروں گا. متکبر مثال کے طور لفظ متکبر دیا، اس سے ایک جملہ بنانا ہے. من انسان متکبر را دوست ندارم. صحبت تو اس سے صحبت لفظ دیا ہے. پدرم و پدر بزرگم با هم صحبت کردند، یا من و مادرم صحبت کردم. مثال کے طور پر سے باقیوں سے آپ کو جملہ بنا ہے. میبوسم نوازش، نابینا، احترام، به دنیا آمدن، از دنیا رفتن. بوسیدن فعل ہے، اس کا امر ہوگا ببوس، ببوسید. بوسیدن کا فعل مضارع ہوگا میبوسم، میبوسی، میبوسد، میبوسی، میبوسید، میبوسند. احترام گذاشتن کا فعل مضارع ہوگا احترامی گزارم، احترامی گزاری، احترامی گزارد، احترامی گزارید، احترامی گزارید، احترامی گزارند. شنیدن کا فعل مضارع می شنوم، می شنوی، می شنود، می شنوی، می شنوید، می شنوند. ان کے فعل مضارع لکھیے گا نام مصدر کا، جسے بوسیدن کا اس نے دے دیا فعل امر. تو بوسیدن مصدر لکھیں، اس کی فعل ماضی، مضارع اور امر لکھیں. یہ تینوں ضرور لکھیے گا حتماً. آگے فعل کس طریقے سے لکھیں؟ فعل ماضی، مضارع، امر. یہ حتماً لکھیے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے. چلتے ہیں اگلے صفحے پہ. اعضائے خانواد، اعضائے بدن. اس صفحے پہ وہی الفاظ ہیں جو ہم بدن کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ان کے اچار کو سنیے، پھر اس کی معنی کی طرف آتے ہیں.
صفحه 222. اعضای بدن: 1. سر، صورت، مغز. 1. ابرو. 2. سر کلی طور پہ سر کو بولتے ہیں، یعنی گردن کا سارے حصے کا جو چہرے کا سارا حصہ ہوتا ہے اس کو سر بولتے ہیں، اوپر والے حصے کو، یہ اردو کا لفظ بھی ہے۔ صورت قیافے یا چہرے کو صورت بولتے ہیں۔ مغز دماغ کو بولتے ہیں۔ ابرو ان بالوں کو ابرو بولتے ہیں، جسے ہم ابرو کہتے ہیں، یہ ابرو کہتے ہیں۔ پلک. پھیلک یہ آنکھ کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں پھیلک۔ سه. گونه. لب. گونے اس جگہ کو جو گال ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں گونے یا لب۔ 4. سبیل. سبیل مونچھ کو سبیل کہتے ہیں، جو مونچھیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مونچھ رکھتے ہیں بندے، ان کو کہتے ہیں سبیل۔ 5. چانه. چانے کہتے ہیں اس جگہ کو، کونے کو جیسے یہ ہوتی ہے، اب میں نام اس کا بھول گیا ہوں۔ 1. منہ. منہ کہتے ہیں بالوں کو۔ 2. پیشانی. پیشانی یہ ہے۔ 3. چشم. 4. مژه. 5. گوش. 6. بینی. یہ الفاظ وہی ہیں جو ہم کتاب اول میں پڑھ کے ہیں، منہ، پیشانی، چشم، موجے، پلکیں، گوش، کان، بینی، ناک یا دماغ بھی کہتے ہیں ناک کو، گوش کہتے ہیں کان کو، ریش داڑھی، گردن کہتے ہیں اس جگہ گردن کو۔ یہ الفاظ تقریباً اردو میں بھی ہیں اور ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے تھے۔ دماغ. 7. ریش. 8. گردن. لثه. دندان. زبان. لب. دهان. چانه. یہاں پہ آتے ہیں لثے، اوپر والیوں کو کہتے ہیں، دو گوشت ہوتا ہے دانتوں کے اوپر اس کو دندان، دانت کو، زبان یہ بات ہم نے پڑھی ہے، لب ہم کو پتہ ہے، ہونٹوں کو کہتے ہیں، دہان یہاں پہ لفظ نیو ہے، یہ کلی طور پہ جو منہ کے اندر کی فضا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دہان۔ چھانے تو ابھی ہم نے یہ پڑھا، تو چلتے ہیں آگے۔ یہاں پر یہ ہے گوش کنید و بخنید، آپ اس کو سنیں اور پڑھیں۔ لطفاً بخنید یعنی اس کو پڑھیں۔ در صورت انسان چشم، ابرو، پھلک، مژه، بینی و لب قرار دارد۔ انسان کے چہرے پہ آنکھیں، ابرو اور آنکھوں کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ مجھے، پلکیں، ناک اور لب ہیں۔ موہای دخترم زیبا و بلند است، میرے بیٹی کے جو بال ہیں وہ اچھے ہیں اور لمبے ہیں۔ من ہر روز موہای او را شانه میزنم، میں ہر روز ان کے بالوں کو کنگھی یا شانے کرتی ہوں۔ شانے زدن یا شانے کردن دونوں ایک ہی معنی میں ہے، کبھی شانے زدن بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی شانے کردن بھی استعمال ہوتا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے شانے زدن و شانے کردن۔ دندان پزشک پس از معائنه گفت ہر روز 3 بار دندانهایت را مسواک بزن۔ دانتوں کے ڈاکٹر نے دانتوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہر روز 3 بار اپنے دانتوں کو مسواک کیا کریں۔ برادرم بے آرائشگاہ رفت، میرا بھائی آرائشگاہ جہاں پہ بال بنواتے ہیں، بال بناتے ہیں، وہاں پہ گیا۔ و موہای سر و صورتش را کوتاه کرد، یعنی چھوٹے کرنا، کوتاه کردن یعنی چھوٹے کرنا، جو بھی چیز ہو وہ طول کے اعتبار سے یا بلندی کے اعتبار سے ان کو چھوٹے کرنے کو کہتے ہیں کوتاه کردن۔ اور اپنے سر کے بالوں کو اور اپنے چہرے کے بالوں کو اس نے چھوٹا کروایا۔ ما با چشم های مان می بینیم،
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، باگوش ایمان می شنویم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، وبا زبان مان صحبت میکن اپنی زبان سے بولتے ہیں، بول چال کرتے ہیں۔ اس کے بعد واجہ خواندہ شدہ وہ الفاظ پڑھ کے آئے ہم۔ شان زدن یا شان قدم دونوں ہم معنی ہیں۔ کم کردن یعنی کیا؟ طول یا بلند یہ چیزی را کوتاہ کردن میگویند۔ کم کردن یا کوتاہ کردن دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی ایک چیز جو لمبی ہے یا بڑی ہے اس کو چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں کوتاہ کردن یا کم کردن۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پہ، اعضائے بدن 2، ان کو اچار ان کا سنیں، اس کے بعد آتے ہیں ان کے الفاظ کی طرف۔ صفحه 223 اعضای بدن 2. رگ، دست، ناخن، کف دست، شانه، کتف، ساعد، سینه، شکم، بازو، آرنج، ناف، مچ، انگشت، قلب، کتف، ماهیچه، عضله. تو یہ اعضائے بدن 2 یعنی وہ پہلے جو ہم پڑھ کے آئے تھے، اس کے بعد دوبارہ گہرائی میں اس کے جسم کے۔ سب سے پہلے رگ، یہ ہمارے اردو میں پائی جاتی ہے جس میں خون اندر ہوتا ہے۔ دست، کلی طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا بازو کو دست کہتے ہیں۔ اب دست سے مراد یہ ہاتھ بھی ہے، کبھی ابھی تو بیشتر اکثر استعمال ہوتا ہے ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دست سے مراد یہ پوری کی پوری بازو بھی ہوتی ہے۔ کف دست، دست کے سیدھے حصے کو، اندر والے حصے کو کف دست کہتے ہیں۔ ساعد، اس کونیے کو ساعدے کہتے ہیں۔ شکم، جو پیٹ ہوتا ہے اس کو شکم کہتے ہیں۔ ناف، یہ ہمارے اردو میں بھی پایا جاتا ہے اور ہم اردو میں شکم بھی کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ اس کے لیے شکم کے لیے دل بھی استعمال ہوتا ہے، دل بھی کہتے ہیں شکم کو۔ ناخن، یہ ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شانے یا کتف، شانے کہتے ہیں کاندھے کو، یا کتف بھی کہتے ہیں۔ سینے، تو سینے ہمارے اردو میں بھی۔ بازو، یہ بھی ہمارے اردو کا لفظ ہے۔ آرنج، کونی کو کہتے ہیں۔ مچھ، کلائی کو کہتے ہیں۔ انگشت، انگشتیں کو۔ ہاتھ اور پاؤں کی دونوں انگشتوں کو ملا کے کتنے بنیں گی؟ 20 انگشتیں، یہ یاد رکھیے گا، آگے شاید اس سے سوال پوچھے۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو ملا کر، انگشتر کو ملا کر کتنی انگشتیں بنیں گی؟ 20۔ قلب، دل کو کہتے ہیں۔ کتف، اس کو کہتے ہیں اوپر والے حصے کو۔ ماہیچے یا عضلے، رگوں کو کہتے ہیں۔ استخوان، ہڈی کو کہتے ہیں، جو اندر کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں استخوان۔ یہ آپ کی تمہیں بواز جہد آخر کا معنی کامل کنند، یہ جو الفاظ ہیں ان کو یہاں پہ پر کریں اور حتماً تمرین بھیجا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ دوستان کو درس کتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اعضائے بدن سوم، سب سے پہلے ان کو تھوڑا سا سنتے ہیں تاکہ ان الفاظ کا اچا اور پڑھن لہجہ آپ دوستان کو آ جائے۔ صفحه 224 اعضای بدن 3. پوست، اسکلت، کمر، پهلو، پاشنه، باسن، ران، پا، زانو، کف پا، ساق، پاشنه، مچ پا، کف پا، ستون فقرات، قفسه سینه، حلق، معده، کبد، جگر، روده بزرگ، روده کوچک، کلیه. صفحه اعضائے بدن سے، یعنی تیسری بار بدن کے اعضاء کو اب چھوٹے چھوٹے حصوں کی طرف آ رہے ہیں۔ پوست، کلی تو بے خال کو کہتے ہیں۔ اسکلت، یہ جو انسان کا ڈھانچہ ہوتا ہے پورے کا پورا ہڈیوں کا، اس کو کہتے ہیں اسکلت۔ یہ جو ڈاکٹری پڑھنا چاہیے، جو ڈاکٹری سے وابستہ ان کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن انسان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہمیں، کیونکہ کبھی ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو ہم بتا سکیں گے کہ کس جگہ پہ ہمیں تکلیف ہے یا کہاں تکلیف، کوئی چیز چاہیے ہوگی تو کس چیز کے لیے کوئی مانگیں گے، مثال کے طور پہ درد ہوگا کس چیز پہ تو بتائیں گے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ چیز نہیں چاہیے، اس کے لیے دوائی چاہیے، اس کے لیے۔ تو پوست کہتے ہیں خال کو۔ ران کہتے ہیں یہ اوپر والے حصے، ران کو ہی ہمارے اردو میں بھی۔ زانو،
یہ بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے. ساق کہتے ہیں یہ جو ہڈی ہوتی ہے اوپر والی، اس کو کہتے ہیں، اس حصے کو ساق. پاشنے، اس حصے کو پاشنے کہتے ہیں. یہاں پہ نگاہ کریں گے تو یہاں پہ پاشنے ہوگا، ادھر جہاں پہ ہاتھ ہے اور پاؤں ہے تو یہاں پہ پاشنے اس حصے کو کہتے ہیں، اوپر والے حصے کو. کف پا یعنی پا کے نیچے حصے کو کہتے ہیں. مونچھ، جیسے مونچھ پا، جیسے مونچھ دست تھا اس کلائی کو کہتے ہیں پا کے جڑنے کی، اور ٹانگ کے جڑنے کی جگہ کو کہتے ہیں مونچھ پا. کف پا تو میں نے آپ کو بتایا. آتے اس طرف کمر، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. پہلو، یہ بھی اردو میں پایا جاتا ہے. باسن، اس جگہ کو کہتے ہیں باسن، جو پشت والی ہوتی ہے جگہ اس کو کہتے ہیں باسن. کلی طور پہ ٹانگ کو پا کہتے ہیں، وہ کلی طور پہ پوری کی پوری ٹانگ کو پا کہتے ہیں، سارے حصے کو. تو چلتے ہیں آگے. ستون فقرات. ستون فقرات یہ جو ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی سے ہم کہتے ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی سے ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ستون فقرات. کف سے سینے یعنی سینے کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں کف سے یہ سینے. حلق، یہ ہمارے اردو میں بھی ہوتا ہے، حلق کہتے ہیں اس کو. معدے، یہ ہمارے اردو میں قبض یا جگر، ہم جگر استعمال کرتے ہیں، یہ قبض بھی استعمال کرتے ہیں. رودے، یہ بزرگ، یہ جو پیٹ کے جو ہوتے ہیں نالے اندر، بزرگ بڑے نالے ان کو کہتے ہیں. سوری میں نے نالے استعمال کرتے ہیں، اندر جو ہوتے ہیں کیچڑے والے اس کو کہتے ہیں رودے بزرگ یا رودے کوچک، جو چھوٹی ہوتی ہیں نلیوں کی صورت میں. کھلیے، یہ ہمارے پاس بھی ہے کھلی. نام ہے تصویر زیرہ بھی ہوئی. ان تصویروں کے لیے کوئی ایک نام کہیں، جس چیز کا جو نام ہے وہ نام لے کے بتائیں. مثال کے تو پہلے منہ، گوش، گردن، رگ، ناخن، انگشتر. اس طریقے سے یہ باقی چیزیں آپ کو حل کرنے ان کے نام بتانے ہیں. اگر چاہیں تو ریکارڈنگ صورت میں چاہیں تو لکھ کر بھی آپ بتا سکتے ہیں، لیکن نمبر وائز بتائیے گا تو ضرور رہیں گے، اچھے رہیں گے. لطفاً پاسخ دیں، ان سوالوں کے جواب دیں. یہ آپ دوستان کی تمرین ہے، اور آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.